شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. آج کے قیام اللیل میں 19واں پارہ اس کی مکمل تلاوت ہوئی، جس میں سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، پھر اس کے بعد سورہ شعراء تقریباً آدھے پارے پر ہے، پھر سورہ نمل کا کچھ حصہ پڑھا گیا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں کہ وہ نبی کہ جس کے لیے امت کا غم خود انہی آیتوں میں ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اندر سے گھٹ گھٹ نہ جائے، ایسا نبی وقال الرسول یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، بالکل ہی چھوڑ دیا. کیا حالات ہو گئے اور کیا حیثیت ہوگی اور کیسے آزمائش رہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، وہ بھی شکایت کس کے سامنے؟ دربار میں، اللہ کے دربار میں، پروردگار کے دربار میں. اور کیا شکایت؟ بندوں کی شکایت کہ قرآن سے ان لوگوں نے رشتہ نہیں رکھا، تعلق نہیں رکھا اور اپنے آپ کو جوڑے نہیں رکھا. اس سے پہلے اس دن کے لیے تیاری کرنا. پارے کی شروعات ہوتی ہے وقال اس بارے میں کہ وہ لوگ جو آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، کہ ان کا یقین نہیں ہے آخرت پر، وہ کیا چاہتے ہیں کہ فرشتے ان کے اوپر اترے یا رب انہیں دکھائی دے. یہ ان کے ایسے ہی مستی بھرے باتیں ہیں. لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم. اس کے بعد اللہ نے کہا یوم یرون الملائکۃ لا بشری لہم، جس دن فرشتے اتریں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. فرشتے کب اترتے ہیں؟ فرشتے کب دکھائی دیتے ہیں؟ موت کے قریب دکھائی دیتے ہیں. جب موت کا وقت قریب آ جائے گا، جب ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، حیرت کا انجام ہے، عبرت کا انجام ہے. اسی لیے اس طرح کی باتیں نہ کرے اور اس طرح کی باتیں نہ بنائے. قیامت حق ہے اور اس کو قبول کرے. تو یہ آیتوں کے ذریعے سورت اس پارے کی شروعات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مستقل عباد الرحمن، کون ہے یہ اللہ کے بندے؟ اللہ نے کہا کہ کچھ بندے ہیں جو اللہ کے بندے، وہ عباد الرحمن یمشون علی الذین ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بنائے کہ رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ، مخلص بندہ، نیک بندہ، خالص بندہ، شریف بندہ، عبادت گزار بندہ، متقی بندہ، یہ کون ہوتے ہیں؟ اس بارے میں اللہ نے مستقل کہا. 13-14 پوائنٹس گنائے. یمشون علی الارض ہونا، کہ پہلی صفت ان کی عباد الرحمن کی زمین میں ہلکے سے چلتے ہیں، یعنی متکبرانہ چال ان کی نہیں ہوتی، غرور کے ساتھ نہیں چلتے، میں پن اور اناپن ان کے درمیان نہیں رہتا ہے. چلتے ہیں تو آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. بحث و مباحثہ، کٹ حجتی، اختلافات، ادھر ادھر کی لڑائیاں کچھ نہیں کرتے. جیسے ہی جاہلوں سے سامنا ہو فوراً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس سلام کر دیا اور آگے بڑھ گئے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور اس کے بعد اور ایک صفت، یہ تو ہوئی 2 صفتیں، کہ صفت اللہ تعالیٰ نے جو مال ان کو دیا ہے
اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ نہ زیادہ اسراف بھی نہیں، نہ زیادہ بخیلی بھی نہیں، دونوں بھی نہیں، میانہ روی. زیادہ خرچ کیے بات خود کے لیے نہ ہو ایسا بھی نہیں، اور بالکل کنجوسی ایسا بھی نہیں. درمیانے راستے سے خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے. اس کے بعد کی صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. کہ وہ لوگ جیسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں دور رکھ، جہنم کے عذاب سے تو بچا، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے، بہت عبرت انگیز ہے. یہ ہے تیسری صفت ان کی. ایک اور صفت، ترتیب آگے پیچھے ہے، ایک اور صفت ان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہ وہ لوگ، ان کی راتیں کیسے ہوتی ہیں؟ رات کا ایک حصہ وہ سجدوں میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں، تلاوت میں گزارتے ہیں، نماز میں گزارتے ہیں. یبیتون، بات یبیتو رات گزارنا، سجدا وقیاما کہ رات سجدوں کی حالت میں رات کا ایک حصہ گزرتا ہے، قیام کی حالت میں رات کا ایک حصہ گزرتا ہے. پھر اس کے بعد صفت ان کی جہنم سے وہ پناہ مانگتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، بخیلی بھی نہیں اور زیادہ اسراف بھی نہیں. اس کے بعد کی صفت والذین یدعون، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پکارتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جو ناحق کسی کا قتل و غارت گری، خون ریزی، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی ان کی صفت ہے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. اس تمام کہہ کر اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے کی، اور اگر اس طرح کے عذابات اور اس طرح کی چیزیں کریں گے تو کیا ہے؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، ان کے لیے دگنا عذاب دے گا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے معذرت پیش کی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کہ وہ لوگ جو کر دیے لیکن توبہ کر رہے ہیں، کہ گڑ گڑا رہے، غلطیاں ہو گئے، ان سے گناہ ہو گئے ہیں، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو گئے، کچھ غلطیاں ہو گئے انسان ہونے کے ناطے، خالص طریقے سے توبہ کرتے ہیں. وعمل عملا صالحا، اور نیک کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ لوگ جو خالص توبہ کر کر نیکیوں میں آتے ہیں، پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں. وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. پھر اس کے بعد ایک اور صفت ان کی والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ کبیرہ گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کبیرہ گناہ شرک ہے، دوسرا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تھے، بیٹھ گئے سیدھے اور کہا قول الزور، شہادت الزور. آپ بار بار اس جملے کو دہرا رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، آپ خاموش ہو جاتے. اتنی مرتبہ آپ نے دہرایا قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی. والدین کی نافرمانی یہ خود کی غلطی، خود کو سزا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کی سزا خود پائے گا، لیکن جھوٹی گواہی اس کی سزا خود نہیں ہوتی، دوسروں کی ہوتی. بے گناہ اس چکر میں آ جاتے، بے گناہ سوری کے حوالے ہو جاتے، یا قید بند کی صحبتیں ان کو جھیلنا پڑتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بار اس کو دہرا رہے تھے، شہادت الزور، قول الزور بہت بڑی چیز ہے. علامہ آزاد علیہ الرحمہ نے کہا کہ میدان جنگ کے بعد اگر کسی جگہ پر سب سے زیادہ ظلم ہوا تو عدالت خانوں میں ہوا ہے، کہ جہاں بے گناہوں کو ان کے ظلم اور ان کے دلائل وغیرہ کی بنیاد پر سامنے فیصلے ہوتے ہیں. اسی لیے جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بے لغو بات اور ادھر ادھر کی چیزیں یا بیکار چیزوں پر سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. میری اور آپ کی طرح نہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں نظر آئے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، کہیں لڑائی ہو جائے تو چلتے ہوئے رک کر ہم دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور دو چار لوگوں کو اشارہ کر کے رکا کے بتاتے ہیں دیکھو منظر کتنا اچھا ہے. یہ ہم نمک چھڑکنے کا کام کرتے، جذبات بھڑکنے کا کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا ہے.
کہ ہو سکے تو اصلاح کرنا، نہیں ہے خاموش چلے جانا، لغو چیزیں، لغو باتیں، ادھر ادھر کی چیزیں. وَإِذَا مَرُّوا بِالرَّغْمِ مَرُّوا كِرَامًا. اس کے بعد کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور جب کبھی انہیں اللہ کی آیتوں کا، نصیحتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو غور و فکر سے سنتے، عمل کے جذبے کے ساتھ سنتے. والذین یقولون، ایک اور صفت، یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمارے بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. صرف متقی نہیں بلکہ اے اللہ تو متقیوں کا امام بنا. دیکھیے کتنی بہترین دعا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. مجھے اور آپ کو ایسے ہی دعا کرنا ہے کہ ہمیں تو تعلیمی دور میں، جبکہ ہماری عمر 17، 18، 19 سال کی، جب ہمارے استاد جو حدیث کے استاد تھے، استاد محترم مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ، وہ یہ دعا سکھلایا کرتے تھے کہ ابھی سے یہ دعا کرنا ہے، اسی عمر سے کرنا ہے، اسی عمر سے کرتے رہنا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ سب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا. کہ اگر اس طرح کے کام ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات عطا کرے گا اور اللہ کی طرف سے انہیں تحیت اور سلام پیش کیا جائے گا. جیسا کہ سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، خالدین فیہا، وہ اعلیٰ جنتوں میں، باعزت جنتوں میں، بلند جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ پارا 13 صفتیں ہیں کہ ان صفتوں کو مجھے اور آپ کو ہمیشہ لازم پکڑنا ہے کہ عباد الرحمن کے پہلے زمین میں آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور نہیں کرتے، اور اسی طرح جاہلوں سے واسطہ ہو تو وہ سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں. پھر ان کی راتیں، تیسری صفت، راتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عبادتوں میں، سجدے میں اور قیام میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کی صفت کہ جب کبھی جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرتے ہیں. چوتھی صفت. پانچویں صفت ان کی، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، میاں نہ روی، نہ اسراف بھی نہیں، اور بالکل تنگدستی اور کنجوسی بھی نہیں. پھر اس کے بعد ان کی صفت کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، چھٹی. پھر ان کے بعد صفت کہ وہ ناحق قتل و غارت گری نہیں کرتے. پھر اس کے بعد کی صفت وہ لوگ زنا نہیں کرتے، ساتویں صفت. پھر اس کے بعد کی صفت ان کی کہ اگر کچھ ہو جائے غلطی وغیرہ تو خالص توبہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کی صفت کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی لغو بات، لغو چیز سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور ساتھ میں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور جب کبھی دعا کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں. یہ اوصاف مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کی سورت سورہ شعراء، اللہ تعالیٰ نے اس میں 7 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا قیام اللیل میں آیتیں بار بار دہرائی جا رہی تھی، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین. ہر نبی کی یہ تعلیم تھی، یہ دعوت تھی کہ میں قوم کے لیے ہمدرد ہوں، مہربان ہوں، مخلص ہوں. اور ہر نبی کا یہ پیغام تھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے کوئی روزی نہیں مانگ رہا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ. میری کوشش، میرا مقصد، میری جو بھی چیزیں وہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ سدھر جائے، اچھے راستے پر آ جائے اور جنت کے راستے پر چلے جائے. ہر نبی کا یہی پیغام تھا، یہی تعلیم تھی. 7 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا ہے سورہ شعراء میں. کہ اس میں پہلا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام، پہلا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا آیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اعتبار سے قوموں کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ ایسے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. کہ 7 قوم ہیں، 7 نبی ہیں، اور 7 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ. پہلے ہے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا دعویٰ انا ربکم الاعلیٰ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ اس کی گناہ اور اس کا گناہ تھا کہ پہلے تو وہ دعویٰ کرتا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور وہ بچوں کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا، ناحق ظلم کرتا تھا. انجام کیا ہوا آج تک دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کی لاش آج تک ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر اس کے بعد کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اس کا گناہ بھی یہی تھا. یہاں پر زمانے کی ترتیب نہیں ہے، گناہوں کے اعتبار سے ترتیب ہے.
قال انا احیی و امیت، اس نے بھی وہی دعویٰ کرا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، میں خود پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عبرت انگیز سزا دی۔ یہ دوسرا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تیسرا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کا بڑا گناہ، ویسے تو گناہ تو بہت زیادہ تھے، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ان کا گناہ یہ ذات پات کے قائل تھے کہ میں اعلیٰ ذات کا ہوں، وہ نچلی ذات کا ہے، یہ میرے برابر نہیں ہے، کہ تمہاری پیروی تو رذیل اور گھٹیا اور کمتر لوگوں نے کی ہے، کسی کو جج نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس یا دنیا والوں کے پاس کم کرو، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام بلند رہے گا، اس کا مرتبہ اور رتبہ بلند رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو تیسرے نمبر پر ذکر کر کہا کہ اس طرح کی غلطی بھی نہیں ہونا ہے، یہ بھی بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد کا ذکر ہے ہود علیہ السلام کا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا تھا، ایسی طاقت کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، اور طاقت اس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ظلم سے روکے، مظلوموں کی مدد کرے، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ خود ظلم کرنا شروع کیا، خطرناک طریقے سے پکڑتے، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پکڑا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کی کٹی ہوئی کھیتی اور درخت جیسے بھپڑے پڑے ہوتے، اس طرح ان کو برباد کر رکھ دیا۔ یہ ہود علیہ السلام ہے کہ طاقت کا نشہ یا طاقت کا سر چڑھ کر بول رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سزا دیا، ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا، ہواؤں کے ذریعے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ ہود علیہ السلام کے بعد قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے کہ یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے علم و ہنر سے نوازا تھا۔ دیکھیے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا یا جو سزائے یا جو گناہ تھے وہ چیزیں ہیں، علم اور ہنر دونوں تھے، ایسے باغات اور ایسے چشمے تھے، وکنوز و مقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کہ بہترین غذائیں تھے، میدان بھر جاتے تھے ایک ایک آدمی کے جانوروں سے، غلے سے، چیزوں سے، کھیتی باڑیوں سے، اللہ نے اتنا نوازا۔ لیکن اس قوم نے بھی کیا کیا؟ غرور سے کام لیا، سرکشی کی، معبودان یا ادھر ادھر کی معبودوں کی یہ کرے اور نشانی طلب کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کرتے ہیں، فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نشانی طلب کر رہے ہو، اگر نشانی آ جائے، نشانی آنے کے بعد اگر تم لوگوں نے انکار کیا تو سمجھو کہ خطرناک عذاب آنے والا ہے۔ تو کہا نہیں ہے، ہم قبول کریں گے، ہم اقرار کریں گے، ہم یقین کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، نشانی عبرت کیا تھی ان کی؟ اونٹنی ہونا ہے، کہاں سے نکلنا؟ پہاڑ چیر کو نکلنا، وہ بھی کیسی اونٹنی؟ معمولی اونٹنی نہیں، حاملہ اونٹنی نکلنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا، وعدہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معجزہ کوئی عام معمولی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ تو کہا ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہ ان کے لیے قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم، کہ اتنا بڑا جانور پہاڑ سے نکلا کہ انسان ان کے جانور تک دیکھ کو بھاگ جاتے تھے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کا معجزہ ہے۔ تو وہ لوگ آ کر گزارش کرنے لگے کہ جیسے یہ جانور آتا پانی پینے پنگٹ میں، ہمارے پورے جانور بھاگ جاتے ہیں، باری لگاؤ۔ ٹھیک ہے، باری لگایا صالح علیہ السلام، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن صرف یہ اونٹنی پیے، اندازہ لگاؤ کہ پورا ایک دن اس کے پانی پینے کے لیے ہے، تو کیسا جانور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوگا نشانی کے طور پر۔ پھر ایک دن ان کے سارے چوپایوں کے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ تھوڑے افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے نشانی دیکھنے کے بعد۔ ایمان نہ لانا یہ الگ بات، اور کیا کیے اس کے بعد؟ حالانکہ صالح علیہ السلام نے کہا یہ سب دیکھ کر قوم کی حالت، قوم کے تیور بدلتے ہوئے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ تم اس کو برا سوچ سے چھوؤ بھی مت، سزا دینا یا مارنا تو دور کی بات، چھوؤ بھی مت بروں کی برائی کے ارادے سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لپیٹے گا۔ لیکن بھبرے ہوئے تھے، نشے میں تھے، دولت کے نشے میں، علم کے نشے میں، ہنر کے نشے میں۔ فَآخَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، کیا کیا؟ اس کو ذبح کر دیا، کاٹ دیا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَخَاصَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا، کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا
کہ اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ رات کے انتظار میں تھے اور اتنی بڑی اٹھنے کی کوشش کر کے، کچھ نوجوان تھے، کچھ لوگ تھے جس کی تعداد 9-10 اس طرح کے آتے، 9 رہتی یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کہ وہ لوگ قسم کھا کر اس طرح کی چیزیں کر کر جا کر اس اونٹنے کو مار دیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ تو کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، انتظار کرو 3 دن، دردناک عذاب آنے والا ہے۔ تو کہا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، عذاب کا تم ہم کو ڈرا رہے ہو، عذاب سے تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو، لاؤ عذاب کو تم اگر سچوں میں سے ہو۔ یہ خوف کے نبی کو چیلنج ہے۔ تو کہا فآخروها فاصبحوا نادمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی پکڑا اور ایسا دردناک عذاب سے چکایا کہ خود بخود دہل گئے ساری چیزیں، اور ان کو سخت سے سخت عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا۔ قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام ان پر نبی بنائے گئے تھے، نشانی آنے کے باوجود ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ نشانی اور معجزے کا انکار کیا، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کر عذاب کا مطالبہ کیا۔ عذاب آیا اور اتنا دردناک عذاب آیا کہ پوری قوم ہٹ گئی۔ یہ ہے قوم صالح، قوم سمود، صالح علیہ السلام کے قوم۔ اس کے بعد کا ذکر ہے قوم لوط۔ اس قوم کی جو برائی تھی وہ کیریکٹر لیس، بد اخلاقی، اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنے خواہشیں، ناجائز خواہشیں پوری کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے بہت روکا، سمجھایا، نصیحت کی، اور یہاں تک کہ کیا کچھ کیا پچھلی آیتوں میں ہم نے سنا ہے، لیکن قوم نہیں مانی۔ کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، آج کی آیتوں میں پڑھا ہے کہ نکالو آل لوط، یعنی لوط علیہ السلام ان کے قوم کو، انہم اناس یتطہرون، بڑے شریف بنتے ہیں۔ آج کل ہم بھی ایسے ہی تانے دیتے ہیں، اگر کوئی نیکی کی طرف بلایا تو بڑا شریف زیادہ ہے، بڑا یہی متقی پرہیزگار ہے۔ ہرگز نہیں بولنا۔ ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا کہ نکالو ان لوگوں کو، یہ بہت شرافت کا ناٹک کر رہے ہیں، شرافت کے رئیس بن رہے ہیں۔ وَامْطَرَّ عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ نے ان کو بہت عبرتناک عذاب سے چکایا ہے۔ کیسے چکایا؟ پہلے تو ان پر پتھروں کی بارش کی، مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر پتھر میں مرنے والے کا نام تک لکھا ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس بستی کو مکمل اوپر اٹھایا، مکمل اس بستی کا جو حصہ ہے اس بستی کے حصے کو اوپر اٹھایا، پھر اس کے بعد الٹا نیچے مارا۔ اتنا بھیانک اور دردناک عذاب، اور آج تک بھی بحر مردار ڈیڈ سی ہے کہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور فطرت کے خلاف جو بغاوت ہو سکتی ہے، فطرت کے خلاف جو بھی بغاوت کرتا ہے انسان، اس کی سزا کیسی ہوتی ہے اللہ نے ریتی دنیا تک کے لیے اس کو رکھ دیا ہے۔ یہ ہے قوم لوط۔ اس کے بعد کا ذکر ہے قوم شعیب۔ ان کی جو برائی تھی، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ کیسے کمی کیا کرتے تھے؟ جب خرید نہ ہو تو ان کے پاس ایسا ترازو ہوتا ہے کہ جس میں 1 کلو کے بجائے اس سے زیادہ ویسا ترازو لے کے جا کو لیتے تھے، زیادہ آنا ہی۔ اور جب پھر فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے، تو ایسے ترازو میں رکھ کر بیچتے ہیں کہ 800 گرام کو 1 کلو بتانا۔ جیسا کہ آج کل ادھر ادھر راشن کے دکانوں میں، نہیں کہنا ہے، بہت سی جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، گھوٹالا، تبدیلی اور اسکیم کیا کچھ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہی کام تھا کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتا، جب لینا ہے تو بڑھ کر لیتے ہیں، ویسا ترازو انہوں نے بنایا تھا۔ جب فروخت کرنا ہے تو کم کر کر بیچتے تھے۔ تو کہا قرآن نے مستقل ایک سورت نازل کی، مطففین، تطفیف، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا انہیں قیامت اور ہمارے پاس جواب دہی کا خوف نہیں ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا کے عدالتوں میں بچ سکتے، رشوت دے کر، سود دے کر، کھلا کر، پلا کر، باتیں کر کر، یا اپنے آپ کو ججز کے ذریعے وکیلوں کو خرید کر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ایک عدالت ہے، وہاں ایک عدالت ہے، کوئی جج نہیں، خود بخود ہے، اللہ تعالیٰ ہے جس کی وکالت ہوگی، جو فیصلہ سنائے گا، اور رتی برابر بھی، ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس علال خانے کے لیے یاد رکھے اور تیاری کرنا ہے۔ تو یہ نبیوں کا تذکرہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ان گناہوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے سبب قوموں پر جو عذاب نازل کیے، میں نے مختصر ان آیتوں میں، اور اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا جو دربار اور ان کے جو عذاب ہوا یہ ہم نے پہلے سنا، اسی طرح قوم لوط یہ بھی پہلے سنا۔ آج جو ہم نے سنا ہے قوم صالح، کہ ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا تھا، علم و ہنر سے نوازا تھا۔ آج بھی
قوم سمود کے جو کھنڈرات ہیں وہ آج بھی دنیا دیکھ سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ تیزی سے گزرو، کہ غزوہ تبوک کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا صحابہ کے ساتھ، تو کہا کہ تیزی سے گزرو، یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ آج بھی دیکھنے والوں کے لیے جا کر سرچ کر سکتے ہیں دیار سمود یا قوم سمود کے گھر وغیرہ، تو آج بھی گوگل میں یہ چیز نظر آئے گی کہ ان کے جو گھر ہیں وہ پہاڑوں میں انہوں نے تراش کر بنایا تھا۔ اندازہ لگائیے کیسی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، لیکن جب ہٹ دھرمی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سزائیں دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ ظلم یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ظلم اس کا انجام نہ صرف یہ کہ آخرت بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چکاتا۔ یاد رکھیے کہ یہ ساری جو قومیں، ان میں ایک چیز اکثر قوموں کے درمیان کامن تھی، وہ ہے ظلم تھی، کہ لوگوں کے درمیان ظلم کرنا، لوگوں پر قوت جمانا، لوگوں کا مال ناحق لوٹنا، لوگوں کو قتل کرنا، غارت گری کرنا، یہ سارے قوموں میں ایک چیز کامن ظلم کی۔ اللہ نے ان ساروں کو ایسا عبرت انگیز عذاب میں مبتلا کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے آیتیں ہیں، سب چیزیں۔ تو مجھے اور آپ کو ظلم سے بچنا ہے، حقوق اللہ ہے، اس میں کچھ کمی پیشی ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا، لیکن بندوں کے حقوق اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس کافی نہیں۔ وہ حدیث تو ہم نے سنا ہوگا، 12 مرتبہ سنا ہوگا، کہ ایک شخص آئے گا قیامت میں جس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ رہیں گے، ہموار رہیں گے، لیکن کسی کا حق مارا رہے گا، کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق لوٹا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے نیکیاں جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب نیکیاں ختم ہو جائے تو جب بھی حق والے آئیں گے، طلبگار آئیں گے، جن پر ظلم ہوا، جن کی حق تلفی ہوئی، جن کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا، وہ سب آ کر اپنا گناہ اس پر ڈالیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ قوموں کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو عبرت کے لیے کہہ رہا ہے کہ ظلم سے بچنا ہے اور ہٹ دھرمی سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ طاقت دیا، قوت دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، ورنہ یہ 7 نبیوں کا تذکرہ ہے اور اس میں مختلف قسم کے گناہ ہیں، ان سارے گناہوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ تو یہ سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ تنزیل رب العالمین اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہماری سدھار ہو۔ اب پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے گزر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ جو نہیں ہوئے کوشش کرو، 1 دور 2 دور جتنا ہو سکے، ورنہ اگلے رمضان تک کیا پتا کہ میں زندہ رہوں یا آپ زندہ رہے۔ اسی لیے جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانے۔ اسی آیتوں پر، انہی آیتوں کے ذریعے مضمون ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالات تھے، ابتدائی دعوت کیسی تھی کہ آپ 3 سال تک پوشیدہ طور پر دعوت دیے، پھر اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر کھلے عام دعوت کا حکم ہوا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ نمل، سورۃ النمل، اس کا تذکرہ ہے، کہتے چونٹی۔ دیکھیے چونٹی کے اوپر بھی سورت ہے، چونٹی کے نام سے۔ کیوں؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، تب چونٹے نے کہا ادخلوا مساکنکم، کہ تم گھر میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بے شعوری میں کچل دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا کہ فتبسم ضاحکا من قولها، لیکن نوازنے کے بعد کیا کرتے تھے وہ؟ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بہترین دعا ہے، مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد رکھنا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تو نے اتنے نعمتوں سے مجھے نوازا ہے۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وان اعمل صالحا ترضا، ایسے نیک اعمال جس سے تو راضی ہو جائے، اور جنت میں تو مجھے داخل کر، نیک بندوں کے ساتھ تو مجھے داخل کر۔ اس کا ابھی بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ کل کی تفسیر میں ہم سنیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد
اخلاق کا بھی لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم، ہٹ دھرمی، غرور یا اس طرح کے چیزوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا بندہ ہو کر اور عباد الرحمن کے جو اوصاف ہم نے سنے ان اوصاف کو مجھے اور آپ کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔